बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है तुम्हारे जी? तो आज सबनू जी वड़ा वड़ा वेलकम है। और सुबह सुबह का टाइम है और हमज़ा को मैं दे रही हूँ नाश्ता। हमज़ा भाई खाते हैं पराठे के साथ, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैंने कहा चलो भाई कीमा बना हुआ था, आज उसको कीमा और पराठा दिया। और मेरा अपना थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था, दिल नहीं कर रहा था ज़्यादा हैवी नाश्ता करने को, तो मैंने सिर्फ 1 कप चाय और 2 रस ले ली। मैंने कहा चलो बस इसी के साथ इनफ करेंगे। कल आपको पता है कि मैंने लॉन्ड्री कपड़े धुलवाए थे, तो आज उसकी चादर वगैरह फैलाई हैं, बाकी जो कपड़े सूख गए उसको अंदर रखा है। कल फिर बारिश हुई थी रात में, शाम में कल फिर बारिश हुई थी, तो थोड़ा सा सहन ख़राब हो गया, तो मैंने कहा चलो भाई आज गार्डन वगैरह साफ़ करेंगे, थोड़ा सा सहन साफ़ करेंगे, उसकी तरफ चलेंगे। आज एक बात करनी है, एक और टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं आप तमाम बहनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन बहनों का कि जो सपोर्ट कर रही हैं यार, जो इस लोगों को मशवरा दे रही हैं। अगर मैं आपसे कोई मशवरा मांगती हूँ कि यार देखो इस बहन ने ये हमसे पूछा, पहले तो वो उन बहनों का शुक्रिया जो इंस्टा पर आकर हम मुझे बड़ी बहन का दर्जा दे रही हैं, आप लोगों को अपनी बड़ी बहन मानते हुए आप लोगों से सवाल करती हैं कि उनकी ये प्रॉब्लम है, तो उससे कैसे निकला जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो कल वाली बहन के बिहाफ में भी आपका शुक्रिया अदा करूंगी, और मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप सबने इतने अच्छे कमेंट किए, इतनी अच्छी गाइड बताई, इतनी खुलूस वाले कुछ मैसेजेस तो इतने अच्छे थे कि दिल खुश हो गया कि यार देखो इंसान की सोच कितनी अच्छी है कि वो अगले बंदे को अपनी बहन से भी बढ़कर जो है ना वो अच्छे अच्छे मशवरे दे रहा है। तो पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि किसी को अच्छी बात बताना, किसी के साथ अच्छी बात शेयर करना भी जो है ना वो सदका जारिया होती है। तो पहले आपको इस सब का जो है वो बहुत शुक्रिया, और आपको अल्लाह पाक इसका अजर देगा कि आप लोग लोगों की हेल्प कर रहे हैं। देखिए व्लॉग्स तो हर चैनल से आप देखते हैं ना, डेली व्लॉगिंग जो देख रहे होते हैं, मगर अभी अगर हमारे चैनल पर लोग आ रहे हैं और हमसे अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ मशवरा मांग रहे हैं, और उसमें अगर हम उनकी कुछ हेल्प कर देते हैं, उनके लिए अपने फ़ैसले करना ज़िंदगी के आसान हो जाते, तो इससे बड़ी खुशी की बात कि आपने एक व्लॉग भी बना लिया, एक सवाब का काम भी कर लिया, आपने व्लॉग भी देख लिया और एक सवाब का काम भी कर लिया, तो दोनों चीज़ें हो गई ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था मेरे पास इंस्टा पर, तो उस बहन का मसला भी ऐसा ही कुछ था कि उसको जो है ना अपनी फैमिली में, जिसकी शादी हुई है तकरीबन 1.5-2 साल पहले, तो उसके कुछ ससुराल में प्रॉब्लम थे, सास का और नंदों के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। तो अभी कल फिर मेरे पास एक बहन का मैसेज आ गया। अच्छा, वो ज़्यादातर वॉइस मैसेजेस थे, तो मैं आपको यहाँ पर शो नहीं करा सकती। उसने सख्ती से मना किया कि मेरी वॉइस वगैरह जो ऑडियो वगैरह बिल्कुल मत दिखाइएगा, सुनवाइएगा। मेरे इन लॉज में अगर किसी को भी बिना मेरी आवाज़ पता चल गई ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो अभी मैं आपको उसका क्लिप नहीं दिखा सकती, वरना उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज में ही अपना सारा मसला बताया। अच्छा, इसका मसला ये है कि इसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, तकरीबन 2-3 महीने हो गए। शादी के बाद हुआ ये कि भाई इनको जाना था हनीमून वगैरह पर घूमने फिरने, तो जिसके बाद हस्बैंड, इनकी शादी वैसी हुई जैसे टिपिकल शादियां होती हैं हमारे यहाँ के, भाई सास और नंद जो है वो देखने के लिए आई, उन्होंने इसको पसंद किया, इसकी तस्वीर ली, बेटे को दिखाई, फिर बेटे को लेकर आई, बेटे से मिलवाया, बेटे को भी अच्छी लगी, और उसके बाद जो है इनकी फैमिली देखने गई, और इस तरह से इनकी शादी हो गई। 2-3 महीने उनकी शादी को हुए, अच्छा लड़के को और इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई शादी के बाद। तो ये हनीमून पे जाना चाहते थी। इनका कहना ये है कि मेरी सास जो है ना वो मेरी अब दुश्मन बन चुकी हैं, मैं कोई भी काम करती हूँ उन्हें उसमें कीड़े नज़र आते हैं, मैं जो बात भी करती हूँ उन्हें उस पर ऑब्जेक्शन है, अम्मी के घर जाओ भी तो गुस्सा आने लगता है, हनीमून पर भी जाने नहीं दिया इनकी सास ने, तो इसको बहुत शिकवे शिकायतें। मैंने पूछा आपकी एज कितनी है, तो इसकी एज जी 21 थी, 21 साल की लड़की है। अच्छा, यहाँ पर मैं दोनों नज़रिए को हटाकर, पहले तो इन्होंने मुझसे मशवरा मांगा कि मैं क्या करूँ, क्या मुझे अलग घर ले लेना चाहिए, मैं और नहीं रह सकती इस तरह से जॉइंट सिस्टम में, और जहाँ पर पहरा है, जहाँ पर कुछ अपनी मर्ज़ी से कहा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, और बस हर बात पे इनकी मानते रहो, तो मुझे अलग होना है, तो आप बताएं मैं क्या करूँ। तो इस पर मैं आपसे भी मशवरा लूँगी, और मैं अपना भी 2-3 पॉइंट रखना चाहती हूँ। ज़ाहिर सी बात है मेरे पास मसला आया है, तो मुझे लगता है अगर हमारे घरों में नहीं तो हमारे आसपास तो ये मसला कॉमन है, सभी के घरों में ये सास बहू वाला ये होता है ना अंडरस्टैंडिंग का, ये सारा मसला होता है अंडरस्टैंड करने का, कि हम एक दूसरे को, 3 महीने की लड़की अभी ससुराल को क्या अंडरस्टैंड करेगी, उसको तकरीबन 3-4 साल चाहिए एक फैमिली को समझने के लिए ना। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लड़की लेकर आते हैं ना, तो हमें, चाहे हम नंदे हों, चाहे हम सास हों, चाहे हम बेटे की माएँ हों, चाहे कोई भी हों, अगर हम एक लड़की पसंद करते हैं ना अपने भाई के लिए,
تو ہمیں چھوٹی عمر کی چاہیے ہوتی ہے. ہمیں ہوتا ہے کہ لڑکی یار چھوٹی سی ایج کی ہو، مگر اس کا جو تجربہ ہے نا وہ ہمیں 50 سالہ چاہیے. اب ساسیں کہتی ہے بھائی 50 سالہ تجربہ ہو کہ شادی کے بعد آتی وہ گھر بھی سنبھال لے اور سسرال کو بھی صحیح سے لے کے چلے، اس کو ادب آداب بھی سب آتے ہوں، اور خاندان والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، شوہر کو کتنا ٹائم دینا ہے، گھر والوں کو کتنا ٹائم دینا ہے، کیا کچھ. تو یہ سب چیزیں کیسے کر سکتی ہے ایک 20-21 سال کی بچی یا 25 سال تک کی لڑکی کیسے سیکھ سکتی ہے؟ یہ سب چیزیں تو ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے نا، وقت کے ساتھ. وقت اس کو تجربہ دیتا جائے گا، ایک بچے کی ماں بنے گی، پھر سیکھتی جائے گی، پھر دوسرے بچے، پھر آپ اس کی ہیلپ کریں گی نا ان چیزوں میں. مگر اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے. اچھا یہاں میں کیا کروں یار، یہ ایلو ویرا کا پودا تھا تو جس نے جو ہے نا بیبی ایلو ویرا نکال دیا، تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ اب اس کے اندر اس چھوٹے سے گملے میں اس کا رہنا مشکل تھا. تو یہاں سے میں اس کو شفٹ کروں گی گارڈن میں اور وہاں جا کے اس کو اگاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے پھلے پھولے، اور اس کے جو اور جو جڑ سے بچے نکلیں گے نا نکلتے ہیں اس کے، اور بیبی جو نکلتی ہے نا ایلو ویرا، وہ آپ کو دکھاؤں گی. ساتھ ساتھ آپ دیکھتے بھی جاؤ، میں آپ کو بتاتے بھی جا رہی ہوں. تو ان کا مسئلہ کیا ہے، سارا کا سارا انڈرسٹینڈنگ کا ہے. تو میں نے کہا آپ کی فیملی کیا کہتی ہے آپ کی اس ساری بات کے بعد؟ تو اس نے کہا کہ بھئی میری امی مجھے کہتی ہیں کہ صبر سے رہو، آرام سے رہو، جو ساس کہیں وہ سنو، پیار سے رہو تو ایک دن سب صحیح ہو جائے گا. تو مجھے بہت اچھا لگا. دیکھو سارا کا سارا جو ہوتا ہے نا بیٹی کا گھر بسانے میں ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ابھی میں نے اس کو کہا دیکھو 3 مہینے تمہاری شادی کو ہوئے ہیں، ابھی اس کے بعد ہی تم الگ ہونے کا سلسلہ کرو گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ایک تو بچی خود چھوٹی ہے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے جو لڑکا ہے وہ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے. 25-26 سال کا لڑکا یا 27 سال کا لڑکا کتنا میچور ہو جائے گا. تو پھر جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسے کہ شادیاں ہوتی ہیں تو جو بچیاں ہیں نا ان کو اتنی سمجھ ہوتی نہیں ہے کہ وہ گھرداری کیسے سنبھالیں، وہ اپنی ساس کے ساتھ کیسے لے کر چلیں. پھر اس کے بعد وہ زیادہ تر جو ہے نا فون سے کنیکٹڈ رہتی ہے، اپنی مدر سے، اپنی اماں سے مشورہ کرتی رہتی ہے اب کیا کروں اب کیا کروں. سب سے پہلے تو ان کو یہ سلسلہ ختم کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کے، اب جس گھر میں آپ رہ رہی ہیں نا جو سسرال ہے، وہی گھر آپ کا میکہ ہے، وہی گھر اب آپ کا. یہاں سے فون کر کے آپ کسی اور گھر سے مشورے لیں گی تو کبھی اگر آپ کو غلط مشورہ دے دیا، جو گھر بگڑتے ہیں نا وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ پیچھے سے غلط مشورے آتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ خود سوچیں، خود تھنک کریں، اپنی ساس سے بات کریں. اگر انہوں نے ہنی مون پہ جانے سے منع کیا تو آپ ان سے ریزن پوچھیں، ہو سکتا ہے وہ بیٹر ریزن دیں. سمجھائیں، لڑائی کریں، ادھر غصے میں ادھر گھومنا ادھر گھومنا، الگ ہونا، یہ سب کرنا یہ غلط ہے. تو یہ ہماری بچیوں میں بھی ہے. اور دوسرا جو ہماری بچیوں کے ذہن پر اثرات پڑتے ہیں نا، ابھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی منال خان کی شادی ہوئی، تو ہماری جو لڑکیاں ہیں یا ہماری جنریشن ہے ان کو بڑا فالو کرتی ہے. منال خان ہو گئے، ایمن خان ہو گئے، اس طرح کی بہت ساری سیلیبریٹیز لڑکیاں جن کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں. پھر ان کے لیونگ اسٹائل دیکھتی ہیں، یار دیکھو یہ کتنے اچھے سے کھا رہی ہیں پی رہی ہیں، ان کے کپڑے دیکھو، ان کے ہنی مون کی شاپنگیں دیکھو، ہنی مون پہ گئی ہیں، یوں کیا. تو وہ ساری فینسٹی میں آتی ہیں، ایک سوچ لے کر آتی ہیں، ان کی نئی نئی زندگی ہوتی ہے، کچھ خواب آتے ہیں. تو اس میں سسرال والوں کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے نا کہ بچی کے خواب ہیں، چھوٹے چھوٹے سے خواب ہوتے ہیں، اس کے بعد تو پھر وہی ٹپیکل سی لائف شروع ہو جاتی ہے. اگر شروع کے یہ دن آپ ان کے ساتھ مل کے اچھا بنا دیں گے، ان کو کوشش کریں گے ان کی جو نئی لائف شروع ہوئی ہے اس میں آپ کوآپریٹ کریں، تاکہ وہ ایک جو اور ایک مشکل لائف ہے جس میں انہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ایک گھر لے کر چلنا ہے، پوری فیملی ایک بچی کے ہی سر ہوتی ہے نا بعد میں، اس میں اس کو آسانی. مگر ابھی بدگمانیاں آ جائیں گی، اگر آپ اس کو کہیں گے نہیں یہ بھی نہیں کرنا، یہاں بھی نہیں جانا، وہاں بھی نہیں جانا، تو وہ سمجھے گی کیسے؟ ایک ٹائم چاہیے. آپ اس کو شروع کے جو 1 سال ہوتے ہیں نا لڑکی کو تھوڑا سا سنبھلنے دیں، اس کو سیکھنے دیں. لڑکی کو بھی چاہیے کہ سیکھے سسرال میں آ کے، اور سسرال والوں کو بھی چاہیے سیکھے. اور اس میں آپ کا کیا پوائنٹ ہے، آپ اگر بہتر سمجھ سکتے ہیں آپ کا جو ہے، تو میں آپ کے دیکھنے والوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی اس لڑکی کو اچھے سے گائیڈ کر سکتی ہیں. ہو سکتا ہے میرے پاس وہ پوائنٹ نہ ہوں جو آپ لوگوں کے پاس ہیں، تو آپ بھی دے سکتے ہیں. تو یہاں پر کہتے ہیں نا ایک گھر کو چلانے کے لیے تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. تو یہاں اگر لڑکی کی عمر کم ہے تو تھوڑی سی ساس کو بھی چاہیے، اور اگر نند ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اسپیس دے دیں. ہر بچی خواب لے کر آتی ہے. اگر آپ کی بچی شادیوں کے جس گھر میں جاتی ہے، تب آپ یہی سوچتے ہیں کہ وہاں پہ ساس جو ہے وہ ماں کی طرح ٹریٹ کرے، سمجھائے، دیکھے، پیار کا اظہار کرے. تو زیادہ تر میں نے دیکھا جو بگاڑ آتا ہے نا، اگر لڑکیوں کو ہنی مون پہ روکا جائے، یا ماں کے یہاں بار بار جانے سے روکا جائے، یا کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو دوسرے دن ہی کچن میں لا کے کھڑا کر دیا کہ بھائی کھانا ایسے پکتا ہے، چائے ایسے پکتی ہے، تو ان کو اس کا بھی بڑا شکوہ تھا. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بچیاں سیکھ جائیں گی، سیکھ جاتی ہیں. نہیں سیکھے تو وقت ایک ایسا چیز ہے نا، جب شادی ہوتی ہے تو بڑے بڑے کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں.
تو یہ اس طرح کی بدگمانیاں ہی نہ ہو نا گھروں میں۔ تو میں کہہ رہی تھی منال خان وغیرہ کو جو ہے نا یہ بچیاں بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی منال خان کی بھی شادی ہوئی، اس کی بھی بڑا گہما گہمی چلا، خوب بھائی لوگوں نے ان کی ویڈیوز بھی دیکھی، ہر فنکشن جو ہے وہ لوگوں نے اتنا دھوم سے دیکھا، خوشی سے دیکھا، ٹرینڈنگ میں رہا اس کی شادی۔ اس کے بعد ہی ایک کچھ ویڈیو آنا شروع ہو گئے کچھ چینل سے کہ منال خان کی ساس نے یہ کہہ دیا، منال خان کی نندوں کے ساتھ یہ ہو گیا، نند ہے نہیں پتہ نہیں مگر ڈال دیا، کچھ اسی طرح کے اسٹیٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں تھمبنیل پر جسے دیکھ کے لڑکیاں کھولتی ہیں، تو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ بچیوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ گھروں میں یہ نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں اور یہ کامن ایشوز ہیں، ان کو صرف جو ہے نا ہم اچھے سے سنبھال سکتے ہیں، اور جو مائیں ہیں نا وہی اپنی بیٹی کو گھر صحیح سے آباد کر سکتی ہیں۔ ساسیں برداشت کریں، ساس تھوڑا کمپرومائز کریں، اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ بیٹیاں کمپرومائز کریں، بیٹیاں تھوڑا سا سنبھل لیں۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ ہماری آنے والی جو بھابھی ہے نا وہ ہماری اماں کا بہت خیال رکھے، ان کا کہنا مانے۔ اسی طرح جو آپ بہو ہیں تو آپ کے اوپر بھی یہی چیزیں لاگو ہوتی ہیں نا کہ آپ بھی اپنی ساس کو وہی مان دیں، وہی عزت دیں، وہی سب کچھ دیں جو ان کو چاہیے، جو ان کا حق ہوتا ہے۔ اچھا یار، آج کچن میں برتن بھی ہیں دھونے کے لیے۔ آج میں نے وہ جو کل کپڑے دھوئے تھے ماسی نے ان کو بھی تہہ لگانا ہے، مرغیوں کو بھی میں نے کھانا نہیں دیا ہوا، تو یہ سارے کام بھی صبح صبح کے ہیں جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اس مسئلے کے اوپر آپ لوگ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آج کا ٹاپک یہی تھا، تو امید ہے کہ آپ نے ضرور اس بچی کو اچھے سے گائیڈ کرنا ہے، اور آپ کی بھی فیملی میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، تو ہمیں کس طرح سے ان کو گائیڈ کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ مجھ سے بتا سکتے ہیں۔ تو بس یہ تھی مسئلے، آج کل کا جنریشن ایسے ہی ہے، اسی طرح ہی چل رہا ہے۔